الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے نہایت خوش و خرم اور تازہ ہوں گے، اور قیامت کے دن میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر کی اور انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ سنت پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ رہے، ان لوگوں کے چہرے سفید خوش و خرم ہوں گے، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ گئے اور جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مخالفت کی، یہ لوگ اہل بدعت ہوں گے اور قیامت میں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل چیز عقیدہ ہے، اور کوئی آدمی خواہ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس شخص کا عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے چاہا تو اس کے فضل و کرم سے قیامت میں ان لوگوں کی بھلائی ہو جائے گی اور یہ اللہ کے ہاں مقبول قرار پائیں گے. اور اگر معاملہ برعکس ہوا اور خاص طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نفرت ہوئی تو یہ لوگ قیامت میں اللہ کے ہاں مجرم گردانے جائیں گے. اس لیے اہل سنت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی بھی عقیدہ جو اللہ کی کتاب سے ثابت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس عقیدے کے متعلق بات فرمائیں تو دیکھا یہ جائے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عقیدہ کیا تھا. چنانچہ بہت سے عقائد ایسے ہیں جن کے متعلق اہل بدعت میں اور اہل سنت میں اختلافات ہیں. اب مثلاً ایک عقیدہ ہے اور اہل سنت اس بات کے قائل ہیں ہم سب لوگ کہ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن میں خاص طور پہ قدیم زمانے میں یہ معتزلہ شامل تھے، اور اب ہمارے اس دور میں بھی بہت سے طبقے اور فرقے ایسے ہیں جو اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی کہ امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ امت جو نیکی اور گناہ کے کام کرتی ہے وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں مجھ پر درود بھیجو، اور سب سے اچھا دن جس میں تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اور سلام پیش کرتے ہو وہ تمہارا جمعے کا دن ہے۔ اور فرمایا جمعے کے دن قیامت کا پہلا جھٹکا لگے گا اور سب لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد وہ کتنی مدت تک مرے رہیں گے اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور دوسرا جھٹکا لگے گا اور سب لوگ قبروں والے اور جو زمین پہ مرے پڑے تھے سب کے سب اللہ کے حضور حاضری کے لیے بھاگیں گے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا اور وہ کہیں گے کہ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور ہائے افسوس آج کا دن شدید تباہی کا، اور کس نے ہمیں ہماری خواب کی جگہ سے اٹھا دیا۔ ھذا ما وعد الرحمن، اور یہ رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور انبیاء علیہ السلام نے سچ کہا۔ اس لیے آپ نے فرمایا دوسرا جھٹکا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا، اور فرمایا مجھ پہ درود بھیجو جمعہ کے دن، اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر سلام بھیجا ہے۔ اور اس رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور یاد رکھو جب میں اپنی امت میں کسی شخص کے برے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگوں گا کہ اللہ اس سے معاف فرما دے، اور تم میں سے کسی آدمی کا اچھا عمل میرے سامنے آئے گا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے۔ اور یہی وجہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بڑی حیا تھی، بہت شرم تھی، اور وہ ایمان میں انتہائی درجے کے لوگ تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی ارشاد فرماتے تھے وہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہم پہ طنز اور تنقید کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے اتنے بلند تھے۔ اور منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ مجلس شریف میں آتے تھے اور اللہ کہتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور جو بات آپ کرتے ہیں یہ منافق اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ لو مجھ پہ اٹیک ہو رہا ہے، لو میری برائی بیان کی جا رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ایسی نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت اور بڑا تعلق تھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑے غور سے سنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسی تھی کہ جو شخص جس نیت سے جاتا تھا وہی چیز سے ملتی۔ وہاں روم نے مصنوی میں ایک بڑا قصہ لکھا ہے، اور حضرت ابوبکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے۔ اس قصے میں کوئی سچائی نہیں ہے، انہوں نے محض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی بیان کی ہے، اور انہوں نے کہا ابو جہل بھی آ گیا، تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم جیسا بدصورت آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا، اور اس ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ جیسا خوبصورت کہیں نہیں لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آئینہ دیکھتے، جو شخص ان کی مجلس میں جاتا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور بڑے غور سے بات سنتے تھے، تو جب انہوں نے یہ حدیث سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے اور اپنی امتی کا اچھا عمل دیکھوں گا،
تو میں اللہ سے خوش ہو کے دعا مانگوں گا اس کے لیے، اور برا عمل دیکھوں گا تو میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا۔ اور آپ نے فرمایا یاد رکھو تمہارا بدترین عمل جو میرے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی وہ عمل جس پہ اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہو اور جس بات سے میں شدید ناراض ہوں گا، آپ نے فرمایا میری امت کے ان لوگوں کا عمل ہے جو بدکاری کرتے ہیں۔ فرمایا بدترین چیز یہ میں دیکھوں گا اور میں اس پہ، یعنی مراد یہ تھی کہ اللہ ناراض ہوگا اور میں ناراض ہوں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی لیے اپنے اعمال میں ڈرتے تھے کہ یہ اعمال پیش کیے جائیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور آپ نے فرمایا یہ تم اعمال کرتے ہو، تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور وہ بھی اگر اچھے اعمال کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال کو تمہارے دیکھتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہماری اولاد کو اچھے اعمال کی طرف لوٹا۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد اس دنیا سے رابطے اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو وفات کے بعد ختم ہو جائیں گے اور ہم پھر آپ سے ہمارا رابطہ، تو آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالی نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا جو لوگ آذان دیتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ موذنین کے جسم کو کھائے۔ اور تیسری جگہ آتا ہے کہ شہداء کے لیے بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس لیے کہ شہید عملاً اپنی زندگی قربان کر کے اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور آزان دینے والا اپنی زبان کے ذریعے نماز کے لیے اور اللہ کے لیے بلاتا ہے، اور نبی وہ تو بھیجا ہی دعوت کے لیے جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ان کا اصل مقصد دعوت اللہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف بلائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تم مجھ پہ درود بھیجو گے میری قبر پہ تو میں اسے خود سنتا ہوں، اور دور پڑھو گے تو اسے مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بہت اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اللہ سے بار بار دعا مانگتے تھے کہ پروردگار کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندگی ہو جائے، عبداللہ ابن رواحہ جس بات کا برا منائیں۔ عبداللہ ابن رواحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعلق تھا عبداللہ سے۔ چنانچہ جب آپ 7 ہجری میں قضا عمرے کی کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور حاضری ہوئی ہے جب حرم میں آپ کی، تو قریش مکہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے 7-8 سال کے بعد اپنے دوستوں کو دیکھا تھا، یہ سارے مکہ ہی میں تو پلے بڑے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ سب دبلے ہو گئے ہوں گے، کمزور ہو گئے ہوں گے، بھوک ان کے ہاں ہے، فاقہ ان کے ہاں ہے، تندرستی ان کے ہاں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینہ تان کے ذرا طواف کرو اور قدم مضبوطی سے جماؤ تاکہ اللہ کے دشمنوں کو معلوم ہو جائے کہ تم میں بھی طاقت موجود ہے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ شعر پڑھ، اور آپ نے کہا خدا کی قسم تمہارے اشعار ان کافروں کو تیر سے زیادہ جا کے چبھتے۔ اور وجہ بھی عقلاً ہے کہ گولی لگ جائے، تیر لگ جائے، علاج ہو جاتا ہے، اور یہ جو زبان بس زبانی ہے نا اس کا علاج نہیں۔ 20 سال جملے یاد رہتے ہیں کہ اس شخص نے فلاں موقع پہ کیا ریمارکس پاس کیے تھے، کیا کرتوت سادگی نے کیے تھے۔ اس لیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا،
یہاں تک کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ایسی اہم دعا ہے جو مانگ رہے ہیں، تو بار بار یہ عرض کر رہے تھے اللہ سے کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے زندگی میں کہ عبداللہ ابن رواحہ کے سامنے عالم بالا ارواح میں پیش کیا جائے اور میں عبداللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، وہ کیا سوچے گا کہ میرے بعد اس کے بعد میں کیا کرتوت کرتا رہا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال رکھے جاتے ہیں اور امت کی نالائکیاں اور یہ چیزیں جو کچھ انہوں نے کیا۔ ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سے ایک بات کرنا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی ہیرو بن گئے اور اس وقت جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو بہت زیادہ ان کی طبیعت پہ بوجھ تھا کہ پتہ نہیں اب مارکے میں کیا ہوگا، تو بیت المقدس کی فتح سے پہلے انہوں نے بلایا اپنے فقہا کو اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات، اور اس زمانے میں بحث یہ چھڑ گئی تھی کہ اسلحہ کہاں سے خریدا جائے۔ تو کسی نے نور الدین زنگی سے اور صلاح الدین ایوبی سے کہا کہ یہ جو آپ نے ملک میں وظائف لگا رکھے ہیں نا خانقاہوں کے مشائخ کے، یہ وظائف بند کریں۔ یہ ہر مہینے فلاں خانقاہ میں اتنا پیسہ، فلاں خانقاہ میں اتنا، فلاں میں اتنا، آپ اسے بند کر دیں اور اتنا پیسہ بچ جائے گا، اس پیسے سے آپ اسلحہ خریدیں۔ یہ صوفی کیا کرتے ہیں خانقاہوں میں؟ کوئی کام نہیں، کاج نہیں، جہاد نہیں، تعلیم نہیں، کرتے کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے کہا خدا کی قسم دن کی روشنی میں اپنے تیر چلاتا ہوں اور میرا تیر نشانے سے خطا کر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، سیدھا جا کے نہیں لگتا، اور یہ رات کی تاریکی میں آخری پہر میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے تیر 100% درست لگتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤں؟ اس لیے خانقاہوں سے بڑا تعلق تھا اور صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے بلایا اور کہا کہ اگلے ہفتے مارکا ہے اور آخری جمعہ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ جمعے میں جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں جا رہے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آؤ تو صدقہ کر کے آیا کرو۔ آپ اللہ کے یہاں جا رہے ہیں اتنے عظیم دن میں اور آپ کوئی صدقہ کر کے جائیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تاکہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے۔ اور پھر سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ نے بڑا صدقہ کیا اور بیت المقدس کی فتح کے بعد ایک آدمی آیا، لوگوں نے کہا اسے نہیں ملنے دینا، ایسے ہی غریب سا آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور یہ ہے اور یہ ہے۔ تو پتہ چلا سلطان کو تو انہوں نے کہا بلا، کسی نے جا کے اطلاع دے کہ ہم نے روک دیا ہے اور آپ سے ملنے کے قابل نہیں۔ وہ جب آیا تو اس سے کہا ایک بات بس کہنی تھی آپ سے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا بیٹھے ہیں، یہ وہ، اس سے کہا کچھ نہیں، میں نے یہ بتانا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات کے بعد کئی صدیوں کے بعد سب سے زیادہ خوشی آج کے دن ہوئی ہے جب بیت المقدس فتح امت نے کی ہے، تو ان کی روح مبارکہ خوشی سے جھوم رہی تھی کہ امت نے اتنا بڑا کام کر دیا۔ اس لیے حدیث تو ہے ہی، قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جینا نکالا ہؤلاء شہیدا، ہم قیامت کے دن آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کی امت کیا عمل کرتی رہی، تو امت میں معاذ اللہ جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اعمال پیش نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے تو ہو گئے کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا خوش ہوں گا اور میں کہوں گا حسین میرے صحابہ آ گئے، میرے دوست آ گئے، اور فرشتے وہ آ کے مجھ سے کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا فرشتے ماریں گے ان کو اور مجھ سے ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا کیا ہوا؟ یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں۔ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ان لوگوں نے ارتداد اختیار کر دیا تھا، مرتد ہو گئے۔ یہ حدیث ان منافقین کے لیے ہے
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بظاہر مسلمان تھے لیکن آپ کی وفات کے بعد وہ اپنے اصل کفر پہ اور شرک پہ واپس آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرماتے تھے اسی حدیث سے گمراہ فرقوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا سارے صحابہ رضی اللہ عنہ مرتد ہو گئے تھے, بس 5-6 یہ رہ گئے تھے, باقی تو سارے مرتد ہو گئے تھے اور یہی ہیں قیامت میں جن کی پٹائی ہوگی اور جنہیں حوض سے لوٹایا جائے گا. یہ بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حوض کوثر سے وہ لوٹائے جائیں گے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا, مسلمہ کذاب کے ماننے والے, اسی طرح اور لوگ جو منافق تھے اور کافر ہو گئے, تو ان کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائے جاتے, ورنہ امت جو اعمال کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں. ذرا بھی آدمی میں شرم ہو اور ذرا بھی حیا ہو اور ایک بار یہ سوچ لے گناہ کرتے ہوئے کہ میرا یہ عمل بھی اس ہفتے پیش ہونا ہے, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچیں گے, کیا وہ تصور فرمائیں گے کہ میرا امتی ہو کر ایسی نالائق حرکتیں کرتا ہے, تو بہت سے گناہ انسان کی زندگی سے نکل جائیں. یہ وہ چیز کہ قیامت میں گواہی دیں گے. اللہ نے کہا جینا نکاح اولائے گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے فرمایا تھا قرآن کی تلاوت کا, میں نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے اور میں سناؤں؟ آپ نے کہا ہاں جی چاہتا ہے کسی اور سے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تلاوت جب اس آیت پر پہنچا سورہ نساء کی تو میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آپ نے فرمایا اللہ اس وقت تک کی گواہی دوں گا جب تک پروردگار میں رہا, اور اے میرے رب میرے بعد ان لوگوں نے کیا کیا میں اس کی گواہی میں کیسے دوں گا. مطلب یہ کہ جو مرتد اور کافر ہو جائیں گے امت میں, اس لیے کفر کے اعمال, کفر کے جملے, ارتداد کے جملے, یہ کبیرہ گناہ, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدکاری کے متعلق کہ سب سے بدترین عمل میں اپنی امت کے لوگوں کا دیکھوں گا, یہ سب وہاں پیش ہوتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے بھی جاتے ہیں. اس سے آدمی کو سوچنا چاہیے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے, تو عقیدہ یہ ہو اور کرتوت آدمی وہ کرے جو کافر بھی شرمائیں, کیسے ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.